وہ معاشرہ کیسا ہوگا جس میں ان لوگوں کی لاٹری بھی نکل آتی ہے جنہوں نے کبھی لاٹری کا ٹکٹ ہی نہیں خریدا. اچھا، یہ جملہ تو میرا ہے. اسی صورتحال کو مدتوں پہلے محسن بھوپالی ایک بڑے خوبصورت شاعر تھے، اس کو یوں بیان کر گئے کہ نیرنگی سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. اس پہ بزدار صاحب یاد آتے ہیں جن کا لینا دینا تعلق ہی کوئی نہیں پی ٹی آئی سے. سب سے بڑا صوبہ ان کے کھاتے میں لکھ دیا گیا. چاہے بات ہوئی ہے تو چلا بھی لیں. یہ بزدار صاحب کی جو نیب میں پیشی تھی اور اس کے نتیجے میں جو خبریں آج اخبارات بھرے ہوئے ہیں سارے، میرا خیال ہے یہ پہلی بدشگونی ہے. 2 وعدہ معاف گواہ آ گئے، لمبے چوڑے سوالوں کے جواب میں مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں یاد، مجھے نہیں پتا، وقت دیں، اس طرح کے جوابات. تو یہ جو سگنلز تو کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. باقی اور نتیجہ میرا خیال ہے بہت دور نہیں ہے اور بہت خطرناک ہے. وہ جو خاص طور پہ جو وعدہ معاف گواہوں کا سلسلہ ہے وہ کافی الارمنگ ہے. باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا، اگلا کالا کال یہ ہے، کچھ کیے بغیر کچھ پانے کی خواہش صرف معذوروں پہ جچتی ہے. ایک بندہ ہے، اپاہج ہے، معذور ہے، وہ کچھ کیے بغیر اگر کچھ پانے کی خواہش کرے تو دیٹ میک سینس. اور یہ افراد کے لیے نہیں ہے، کچھ اقوام بھی ایسی ہوتی ہیں جو اپنے کرتوتوں پہ نہیں، اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتی، توقع کرتی ہیں کہ وہ مین سٹریم نیشن کے طور پہ ابھریں. اچھا، ایک اور بات، یہ میرا ذاتی طور پہ میں آپ کو بتاؤں، مجھے یہ بات کرنی بنتی نہیں ہے، جچتی نہیں ہے، چونکہ یہ میری کمزوری ہے جس پہ کافی حد تک قابو پایا ہے، لیکن ابھی تک میں شرمندہ ہی ہوں اس پہ. جملہ ہے کہ غصہ غسیل کا دشمن ہوتا ہے. اور میں نے یہ کام اپنے خلاف یہ اس لیے شروع کیا، میں نے نہیں پڑھا تھا اپنے آقا کا یہ فرمان کہ جو تند خو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ یقین کریں اس کے بعد سے میں نا ٹکریں مار رہا ہوں کہ اپنے غصے کو نا قابو میں رکھوں. بہرحال اچھا، یہ کال بڑا دلچسپ، اس پہ آپ غور کریں کہ دھاگے نے سوئی کے پیچھے ہی جانا ہوتا ہے. اس کو آپ اور طریقے سے سمجھنا چاہیں کہ وہ جیسی قوم ہو ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، چونکہ دھاگوں نے سوئیوں کے پیچھے ہی جانا ہوتا ہے. اچھا، اب یہ کال ہے، یہ اس پہ تھوڑا سوچتے ہیں. دعا بہترین دوا ہے، لیکن اس کے لیے بہت سی باتوں سے پرہیز ضروری ہے، اور اسی لیے بہت سے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور اس کو میں تھوڑا سا اس لیے ایکسپلین کر دوں کہ بے شمار لوگ اور ہم بحیثیت ایک قوم کے 73 سال سے بے شمار دعائیں ہیں جو مانگی جاتی ہیں ہماری مساجد میں، تہواروں پہ، گھروں میں. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، وہ نصیب کچھ نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ میرٹ نہیں ہے. میں نے کہا کہ دعا بہترین دوا ہے، لیکن اس کے لیے بہت سی باتوں سے پرہیز ضروری ہے. بہت اچھی سے اچھی دوا اگر ڈاکٹر آپ کو دیتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ فلاں 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 چیز سے بیہیو کرنا ہے، اگر آپ کا شوگر کا مسئلہ ہے تو بھائی آپ نے میٹھے سے بچنا ہے، دوا یہ بہت اچھی ہے. رسگلے آپ پھڑکائے جا رہے ہیں، گلاب جامنے آپ کھائے جا رہے ہیں، کسٹرڈ آپ چھوڑ نہیں رہے، فرنی آپ کو بہت آپ کی فیوریٹ ڈش ہے، تو دعا کیا کرے گی؟ جس طرح دوا کے ساتھ پرہیز ضروری ہے، اسی طرح دعا کے ساتھ بھی کچھ چیزوں سے پرہیز ضروری ہے. ورنہ یہ شکوہ، یہ شکایت کہ وہاں سے قبولیت کیوں نہیں ہو رہی، وہ تو پھر بیکار بات ہے. ایسے نہیں
دوا پرہیز کے ساتھ، دعا بھی پرہیز کے ساتھ، لیکن دونوں کا پرہیز اپنا اپنا ہے۔ میں کم تولتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہوں، میں لوگوں کی توہین کرتا ہوں، میں رشوت دیتا ہوں، میں کمیشن لیتا ہوں، میں کک بیک لیتا ہوں، اور میں دعا مانگتا ہوں اور بازی نہیں آ رہا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے نا، تو توبہ کے بعد بھی if you don't give up، اور پھر آپ کہیں قبولیت، تو پھر مشکل کام ہے۔ اچھا، میرے لیے میں ہی بہترین ماہر نفسیات ہوں، اور یہی حال آپ کا بھی ہے۔ ہمیں ہم سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا اگر ہم خود کو جاننا چاہیں، لیکن ہماری ٹریجڈی ہے، ہم دائیں بائیں کے بارے میں تو بڑی کنسوئیاں لیتے ہیں، ان کے بارے میں بہت جاننا چاہ رہے ہیں، یہ کون ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، مروڑ اٹھتے ہیں، اپنے بارے میں جانکاری کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ سو یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ میں اپنا بہترین ماہر نفسیات میں خود ہوں، مجھے پتہ ہے میری تربیت کیا ہے، تعلیم کیا ہے، میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میرا مسئلہ کیا ہے، میرا مزاج کیا ہے، میری پریورٹیز کیا ہیں۔ مجھے صحبت، وہ ایک محاورہ ہے نا کہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، یہ غلط ہے۔ بہت ساری کمپنی تو کیپ کرنی پڑتی ہے۔ ایک بندہ ہے آفس میں 9 to 5 کام کرتا ہے، اس کے ساتھ ایک 3rd کلاس آدمی بیٹھا ہے، راشی بیٹھا ہے، بدتمیز آدمی بیٹھا ہے، یا اس کا وہ کمپنی تو ہے مجبوری کی۔ A man is known by the company he avoids، کہ وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ یار اس ٹائپ کے بندوں سے نا بچا جائے، دور رہا جائے۔ اچھا، کتاب قدیم ترین ٹائم مشین ہے۔ ٹائم مشین کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ماضی میں ہزاروں سال پیچھے بھی لے جا سکتی ہے۔ ٹائم مشین کے بارے میں یہی کانسیپٹ ہے نا، اور وہ آپ کو 1000 سال، 500 سال، 200 سال، 300 سال آگے بھی لے جا سکتی ہے۔ ابھی تک ہے نہیں، لیکن ایک مت ہے، کتاب سے پرانی ٹائم مشین کوئی نہیں، جو آپ کو صدیوں پہلے کی بھی سیر کرا سکتی ہے اور صدیوں بعد کی بھی آپ کو سیر کرا سکتی ہے۔ ایک اور ہے کہ خام خیال خراب خیال سے بہتر ہوتا ہے، یعنی ایک کمزور خیال جو ہے نا، وہ کسی برے، کسی خراب خیال سے بہتر ہے۔ وہ ایک بار میں نے ایک بات کی تھی، ان لوگوں کو بڑی اچھی لگی کہ اچھے اور برے آدمی میں یہ فرق نہیں ہوتا کہ کوئی برا خیال اچھے آدمی کو نہیں آتا، نہیں، اچھے اور برے میں فرق ہی صرف یہ ہے۔ میں اسپرچول لیڈرز کی، میں اللہ معاف کرے کو پیغمبروں کی، اولیاء کی بات نہیں کر رہا، سینٹس کی بات نہیں کر رہا، عام روٹین کا ہم جیسے اپنے جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ برا خیال اچھے آدمی کے دماغ میں بھی آتا ہے، لیکن برا کر گزرتا ہے، اچھا اپنی لگام میں کھینچ لیتا ہے۔ دیٹ از دی اونلی ڈفرنس۔ تنہائی پہلی اور آخری سچائی ہے۔ رب العالمین تنہا ہے، وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ آدمی تنہائی سے آغاز کرتا ہے اور پھر قبر کی تنہائی تک تنہائی ہی بندے کا، اور اس کی عادت، اس کی پریکٹس ہونی چاہیے۔ یہ خوبصورت بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے۔ ایک اور ہے، کمزور کشتیوں کو کناروں کے قریب رہنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی اسیسمنٹ بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ آپ کسی ایسے کام میں ہاتھ نہ ڈال دو جس کے لیے آپ تیار نہیں ہو۔ اگر آپ کمزور ہو تو اپنی کمزوری کو رفع کر کے پہلے وہ طاقت حاصل کریں، اس کے بعد جو کرنا ہے کریں، لیکن تیاری کے بغیر کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ باؤنس بیک کرے گا۔ سو کمزور کشتیوں کو کناروں کے قریب رہنا چاہیے۔ ایک اور کالا قول کہ انسان کی بہت سی ضرورتیں غیر ضروری ہوتی ہیں۔ کبھی آپ مائنیوٹلی اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں تو، اور دیانتداری سے، غیر جانبداری سے تنہا بیٹھ کے لسٹ بنائیں، اس میں آپ دیکھو کہ یہ
اس کے بغیر بھی گزارا تو ہو سکتا ہے، اس کے بغیر بھی گزارا تو ہو سکتا ہے. آپ حیران رہ جائیں گے. اینڈ آف دا ڈے پتہ لگے گا باٹم لائن یار یہ تو اگر 30 چیزیں تھیں یہ تو 10 رہ گئی ہیں، یہ تو 8 رہ گئی ہیں. اچھا، ایک اور قول ہے کہ بہت زیادہ محبت بھی کبھی زیادہ نہیں ہوتی. محبت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی زیادہ نہیں ہوتی واقعی. بیکاز یہ اٹس لائک منی. جن کو پیسے کا کریز ہوتا ہے، کسی کو شہرت کا کریز ہے، کسی کو پیسے کا ہے، جو بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ the more you have the more you want. جو آپ کے پاس وہ چیز جو آپ کو بہت کریز ہے جس کے بارے میں، جیسے جیسے وہ بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کے لیے آدمی کی حرص میں، ہوس میں، لالچ میں. تو محبت تو ویسی بڑی پازیٹیو چیز ہے. آپ لامحدود تو وہ اس سے محبت سے کبھی کسی کا پیٹ نہیں بھرتا. بیسیکلی بات یہ ہے. خوشیاں نہ مہنگی ہوتی ہیں نہ سستی ہوتی ہیں. زندگی میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی بیسیکلی انسان خوشی کی تلاش میں ہوتا ہے، لیکن کامیابی پہ سیٹل ہو جاتا ہے، کنفیوز کر جاتا ہے تھوڑا سا. کامیابی اور خوشی دو علیحدہ باتیں ہیں. ایک اور قول یہ ہے کہ انسانی مصافحہ اور معانقہ جفی ایک ایسی شے کی مار نکلے جو نہ دکھائی دیتی ہے نہ سنائی دیتی ہے. یہ ہے انسان کی اصل اوقات. میں کورونا کی بات کر رہا ہوں. ہاتھ نہیں ملانا جی، گلے نہیں لگانا. کیوں؟ کرونا کیا ہے؟ دیکھا آپ نے؟ نہیں جی. آواز سنی اس کی؟ نہیں جی. اس کی کوئی خوشبو ہے؟ نہیں. اس کا کوئی رنگ ہے؟ نہیں. لیکن وہ ہے. تو یہ ایک دفعہ نا ایک دریا کہہ لیں یا ملحد کہہ لیں، اس نے بات کی تھی کہ خدا دکھائی نہیں دیتا. تو کسی نے اسی طرح کی چیزیں گنوانی شروع کی کہ تیرے اندر کامن سینس ہے. اس نے کہا جی ہے. اس نے کہا دکھائی دیتی ہے؟ کبھی سنائی دی ہے؟ وہ اسی طرح بے شمار جو وائرس تو بیکٹیریا اور یہ بے شمار چیزیں اس طرح. بد نصیبی کبھی کسی کو نظر آئی ہے؟ اس طرح. اچھا، یہ ایک خاص طور پہ بچوں اور نوجوانوں کے لیے یہ بہت یہ سیکھنا بہت ضروری ہے کہ سیکھنا کیسے ہے. ایک تو ہے نا کہ آپ سیکھ رہے ہو. سیکھنے سے پہلے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے کہ سیکھنا کیسے ہے. اس کے لیے خاص مزاج کی ضرورت ہوتی ہے. ایک خاص طرح کا ٹیمپرمنٹ چاہیے، ایک خاص طرح کی طبیعت چاہیے، ایک خاص طرح کی تربیت چاہیے. آپ دنیا کے کسی شعبے میں اگر آپ چلے جاؤ، پیور سائنسز سے لے کے سوشل سائنسز تک، مارشل آرٹس، یہ وہ سارا کچھ ایک خاص پہلے اس کے لیے ون ہیز ٹو پریپیئر کہ بھئی یہ اگر میں سیکھنے جا رہا ہوں تو مجھے اس کے لوازمات کیا ہیں. یہ پورا پیکج ہے. پہلے میرے اندر یہ کچھ اپنے اندر مجھے ڈیولپ کرنا ہوگا. آج کے سیشن کا آخری قول یہ ہے کہ جو آج حقیقت ہے کل افسانہ ہوگا، اور آج کا افسانہ کل کی حقیقت ہے. یہی زندگی کی حقیقت ہے. بے شمار باتیں سائنٹسٹ اب پتہ چلا نا کشش ثقل کیا ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا تھا بھئی اب کیا چیز گرتی ہے تو نیچے کیوں آتی، اوپر کیوں نہیں جاتی، یا زمین کیسے گردش کر رہی ہے. تو آج یہ سارا کچھ اڑنا کبھی افسانہ تھا، آج وہ حقیقت ہے. اسی طرح بے شمار چیزیں جو آج حقیقت ہیں یہ کل افسانوں میں تبدیل ہو جائیں گی، انسانوں سمیت. تھینک یو ویری مچ.